بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ الْخَدَشَةُ فِي الْكُلِّ اما الاجماع اما بناء العقلاء الی آخرہ۔ بات ہماری چل رہی تھی تجری کی، پوری توجہ۔ ایک شخص کو قطع ہے اس بات کی کہ ھذا خمر، اس کے خمر کی قطع کے باوجود بھی وہ اس کو اٹھا کر پی لیتا ہے۔ بعد میں کشف ہوتا ہے کہ یہ خمر نہ تھا، یہ تو عام شربت تھا یا کوئی اور چیز تھی کہ جس کا پینا حرام نہ تھا۔ ہم نے کہا اس شخص نے تجری کی ہے، اس نے جرأت کی ہے کہ یہ قط تھی کہ یہ خمر ہے، اور پھر بھی اس نے، لیکن واقع میں وہ خمر نہ تھا۔ ایسا آیا ایسے شخص کو عقاب ہوگا یا نہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ کل گزارش کی تھی، 3 نظریے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس شخص کو عقاب ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ واقع میں شراب نہیں تھا لہذا نہیں ہوگا۔ تیسرا نظریہ آئے گا تفصیل کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عقاب ہوگا، انہوں نے اپنے نظریے پر 4 دلیلیں دی تھیں کہ اجماع ہے کہ عقاب ہوگا، بناء عقلاء ہے کہ یہ شخص مستحق مذمت ہے، حکم عقل ہے کہ اس بندے کی مذمت ہونی چاہیے، اور تجری کبھی ہے۔ اسی طرح استدلال عقلی موجود ہے، وہ جو 4 قسمیں بنائی تھیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یمکن الخدشۃ فی الکل، ان 4 دلیلوں پر اشکالات کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ کا اپنا نظریہ بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے کہ وہ اس پر عقاب کے قائل۔ جناب آپ نے پہلی دلیل دی ہے اجماع، پوری توجہ، میں خلاصہ کروں گا، باقی ترجمے میں بالکل آسان سی بات ہے۔ آپ نے کہا ہے اجماع قائم ہے۔ اول تو اجماع، کون سا اجماع ہے آپ کے پاس؟ اجماع منقول ہے یا اجماع محصل ہے؟ آپ نے خود تحقیق کی ہے، اجماع حاصل کیا ہے۔ جو بھی ہو، یہ اصلاً اجماع کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اجماع، تب غور کرنا گا، اجماع دلیل تعبدی شرعی ہے، اجماع کاشف قول معصوم ہوتا ہے، اس کا اس سے کوئی ربط نہیں۔ یہ تجری کبھی ہے یا نہیں ہے، یہ احکام عقلیہ میں سے ہے، شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ تو اصلاً اس بحث کے ساتھ اجماع کا کوئی تعلق ہی، اجماع کا کام ہوتا ہے قول معصوم کا کاشف ہونا، تاکہ ہم اس سے ایک حکم شرعی کو یہ کریں۔ قبح تجری، آیا تجری اس لحاظ سے کبھی ہے یا نہیں ہے، یہ احکام عقلیہ میں سے ہے کہ عقل کیا کہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، لہذا اجماع تو یہاں اصلاً کارآمد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ پوری بات کو سمجھنا ہے۔ ایک قبح فعلی ہوتا ہے، ایک قبح فاعلی ہوتا ہے۔ قبح فعلی یعنی فعل من حیث الفعل کبھی ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو۔ دیکھو آقا جان، الکذب کبیح، الظلم کبیح، کذب کا ارتکاب کوئی بھی کرے وہ کبھی ہے۔ جہاں بھی کذب ہوگا مذمت بھی ہوگی، عقاب بھی ہوگا۔ کیوں؟ توجہ آگا، چونکہ عقاب خود کذب پر ہے، کاذب کو نہیں دیکھنا کاذب کیسا ہے۔ دیکھو جی، کذب اگر ایک عالم بولے تو کیا اس کو عقاب نہ ہوگا؟ اگر ایک طالب علم بولے تو اس کو عقاب نہ ہوگا؟ اگر ایک تاجر بولے تو عقاب نہ ہوگا؟ آپ کہیں گے کیوں؟
چونکہ عقاب خود ایک چیز پر ہے، اس فعل میں قباحت پائی جاتی ہے، فعل کا فاعل کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق، شاباش توجہ، ایک دفعہ قبح فاعلی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس فعل میں قباحت نہ ہو، اس فعل میں کوئی عقاب نہ ہو، لیکن قبح فاعلی ہے، جس نے یہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، اور عقاب قبح فعلی پر ہوتا ہے، فاعلی پر۔ پوری توجہ میرے جان، وہ کیسے فرماتے ہیں دیکھو، شرب الخمر حرام، شرب خمر یہ قبح فعلی رکھتا ہے، وہ میں پیوں تو بھی حرام اور مستحق کے عقاب، کوئی اور پیے تو بھی حرام، اور اس سے پینے والا کون ہے، اس سے کوئی غرض، ٹھیک ہو گیا جان، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ شربت پینا، روح افزا کا آپ شربت بنا لیتے ہیں، جام شیریں بنا لیتے ہیں، اس کا پینا حلال ہے، وہ کوئی مسلمان پیے تو بھی حلال، کوئی کافر پیے تو بھی حلال، کوئی لا مذہب پیے تو بھی، اس سے کوئی فرق، سب کے لیے حلال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عقاب کس پر ہے، جس فعل میں قباحت ہو، شرب الخمر، مسلمان ہے تو بھی عقاب ہے، شارب، عیسائی ہے تو بھی عقاب ہے، یہودی ہے تو بھی عقاب ہے، کوئی ہندو سکھ ہے، جو مسلک کا ہے، چونکہ خود شرب عقاب آور ہے، شارب کوئی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اچھا، اور شربت پینا، دودھ پینا، لسی پینا، یہ حلال ہے، پینے والا کون ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، تو لہٰذا عقاب ہونا ہے اس پر جس میں قبح ہے، جس کے فعل میں قبح ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی بدبخت اس روح افزا شربت کو شراب سمجھ کے پی لے، اس کے سمجھنے سے وہ شراب نہیں بن جائے گا، توجہ فرما رہے ہیں نا، اس نے جو شراب سمجھ کے پیا ہے، کیا اس کے شراب سمجھ لینے سے وہ شراب بن جائے گا؟ وہ تو شربت رہے گا۔ اچھا، نمبر 2، یا ہم یوں کہیں چونکہ اس نے اس کو شراب سمجھا ہوا ہے، لہذا شراب کے احکام ہی اس پر لاگو ہوں گے۔ فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ حکم حرمت حقیقت خمر پر ہے، تو سمجھ یا نہ سمجھ، تیری سمجھ کا اس کے حکم سے کوئی تعلق، شاباش، بہت مزیدار بات ہے۔ خمر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خمر نہیں ہے، تو کیا وہ خمر نہ ہوگا؟ کیا حرمت نہ ہوگی؟ خمر بھی ہوگا، حرمت بھی ہوگی۔ ہے وہ جام شیریں، تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ خمر ہے، تیرے سمجھ لینے سے وہ خمر نہیں بنے گا، اور تیرے سمجھ لینے سے اس پر احکام خمر بھی نہیں آئیں گے۔ پوری توجہ آگا۔ پس وہ جو عقل کہہ رہا ہے، جو عقلاء کہہ رہے ہیں کبھی ہے، وہ قبح فاعلی کی بات کر رہے ہیں، قبح فعلی کی بات، کیا مطلب؟ پوری توجہ، اس نے جس مائے کو خمر سمجھ کے پی لیا ہے، وہ واقع میں نکل آیا جام شیریں، تو عقلاء کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا بدبخت ہے، اگر واقع میں بھی خمر ہوتا تو یہ پی جاتا، تو وہ فاعل کی مذمت کر رہے ہیں، فعل کی، نکتہ سمجھ آیا نا، کہ وہ فاعل کی، کہ جس کو اس نے سمجھا تھا قطعی کہ یہ خمر ہے، چلو وہ تو اتفاقاً خمر نہیں تھا، جام شیریں تھا، لیکن وہ عقلاء کیا کہتے ہیں؟ یہ فاعل، یہ شارب، یہ بدبخت ہے، وہ قابل مذمت ہے، کہ یہ بندہ خراب ہے، احکام شریعہ کی پرواہ، کہ جو جس کو خمر سمجھی بیٹھا تھا اور پی لیا، وہ تو چلو نہ نکلا، اگر واقع میں ہوتا یہ پھر بھی
پی جاتا، اس کا مطلب ہے سوء سریرہ، اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ بے دین ہے، جو بھی کہیں گے وہ فاعل کی مذمت ہے، چونکہ خود فعل، جام شیری پینے میں تو کوئی حد نہیں ہے، اس پر تو کوئی عقاب، عقاب وہاں آتا ہے، پوری توجہ، جہاں فعل کوب رکھتا ہو، فاعل کی بات نہیں۔ کیوں؟ کسی فاعل کے سمجھ لینے پہ احکام شریعہ نہیں آتے، کہ کوئی فاعل سمجھ رہے تو ہم کہیں بس اس پر احکام شریعہ لاگو ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ احکام شریعہ وہاں ہوتے ہیں جو کبھے فعلی ہو۔ اب پوری توجہ، پس شیخ عالم کا جواب کیا گیا؟ ٹھیک ہے، بنا وکلا اس پر ہے کہ وہ شخص متجری کی مذمت کرتے ہیں، عاقل کہتا ہے کہ تجری کبھی ہے، لیکن یہ سب کوبہ فاعلی کی بات کرتے ہیں کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ بندہ خراب ہے، اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کا قصد ٹھیک نہیں ہے، اس کی بنا ہے۔ خود فعل میں قباحت، وہ تو جام شیری پی رہا تھا، جبکہ احکام شریعہ فعل پر ہوتے ہیں، فاعل کے حساب سے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تو اس کا یہ فعل بھی تو قبیح ہے نا، مثلا اس کو تو یقین ہے کہ یہ شراب ہے، پھر بھی کر رہا ہے تو اس کو وہی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کبہ فاعلی، یعنی فاعل کی سوء سریرہ، فاعل کی بدنیتی کو یہ ظاہر کر رہا ہے، فاعل کی بدنیتی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگر واقع میں بھی ہوتا تو بھی یہ بندہ پی جاتا، یعنی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک ہے، جو بھی کہیں، یعنی فاعل کی مذمت ہے، فاعل کی۔ خود شربت پینے میں تو کوئی حرج، مراد بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے وہاں ہم نے کہا کیذب کبہ فعلی رکھتا ہے، کیذب ہو گیا، کاذب کون ہے، اس سے کوئی تعلق، کیذب ہے، ظلم ہے تو بس عقاب ہے، فاعل کون ہے، اس سے کوئی غرض، یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں کبہ فعلی نہیں ہے، شربت پینا اس میں کوئی حرج، مسلمان پیے غیر مسلم پیے، یہاں کبہ فاعلی ہے کہ یہ فاعل جو پی رہا ہے یہ بندہ بدنیت ہے، یہ بندہ بے دین ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بس بنا وکلا اس پر ہے، جبکہ احکام شریعہ جو ہیں یا عقاب جو ہے وہ کبہ فعلی پر ہوتا ہے، فاعلی پر نہیں ہوتا۔ دوسری آپ نے ایک بات کی ہے جو آخری تھی کہ دو برتن پڑے تھے، اس نے کہا تھا یہ خمر ہے، اس نے کہا تھا وہ خمر ہے، اور دونوں ان کو پی جاتے ہیں اتفاقاً، ایک کا واقع میں خمر ہوتا ہے دوسرے کا نہیں ہوتا۔ آپ نے بنائی تھی کتنی؟ 4 قسمیں، یا دونوں کو عقاب ہوگا یا دونوں کو نہیں ہوگا، یا چوتھی یہ تھی کہ جس کا خمر نہیں ہوگا اس کو ہو، جس کا خمر ہے اس کو نہ ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں کو ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں نا، جو مصادف واقع ہوگا، جس کا خمر نکلے گا عقاب اس کو ہوگا، جس کا شربت نکلے گا اس کو عقاب نہ ہوگا۔ ٹھیک؟ آپ نے جواب اشکال کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ دونوں کو قط تھی، وہ کہتے ہیں ھذا خمرن، یہ کہتا ہے ھذا خمرن۔ اب ایک کا واقع میں خمر نکلا اور ایک کا واقع میں خمر ظاہر نہ ہوا، آپ کہتے ہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس کا گلاس خمر نکلا نہ وہ اس کے اختیار میں تھا، اور جس کا خمر نہ نکلا نہ اختیار اس میں تھا۔ آپ کہتے ہیں لہذا جس کے اختیار میں تھا اگر ہم اس کو عقاب کے قائل ہو جائیں اور جس کا نہیں نکلا اس کے نہ ہو، تو پھر اس میں تفکیک لازم آتی ہے، تفاوت لازم آتی ہے۔ قط تو دونوں کو تھی لیکن ایک کے مطابق واقع نکلی اور دوسرے کی نہ نکلی، یہ تو تفاوت ہے، یہ تو ایک بے اختیار فعل پر سزا دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ عالم جواب میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں ابھی کہ وہاں فاعل کا اختیار بھی کوئی نہیں ہے بے اختیار، لیکن دونوں میں تفاوت ہے، شریعت بھی کہتی ہے تفاوت ہے، حالانکہ وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بالکل پیاری مثال کون سی؟ اس نے بھی مسجد بنائی، اس نے بھی مسجد بنائی،
دونوں نے مسجد بنا دی نا. ایک کی مسجد میں پڑھتا ہے 1000 بندہ نماز, دوسرے کی بنائی ہوئی میں پڑھتے ہیں 100 بندہ نماز. ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ 1000 والے کو. کیا اس کے اختیار میں تھا کہ یہ 1000 ہو اور اس کے اختیار میں تھا کہ 100 ہو؟ ایک جگہ ہم فرض کرتے ہیں نا, مثال بنا رہے ہیں کہ جتنے مربع فٹ کی اس نے مسجد بنائی اتنے ہی مربع فٹ کی 100 بائی 100 فٹ کی آغا حجاب نے مسجد بنائی, 100 بائی 100 فٹ کی آغا شبر سیفی صاحب نے مسجد بنائی. ٹھیک ہے جی, چلو آخرت کے لیے بھی کوئی کام کر کے جائیں. 2 مسجدیں بن گئی برابر برابر. جو بنائی حجاب صاحب نے, چونکہ علاقہ پرجنار نیک لوگوں کا تھا, وہاں 1000 بندہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. جو شبر صاحب نے بنائی تھیں تو برابر نا, یہاں آتے ہیں 10-15 بندے, باقی باہر بیٹھ کے پیتے رہتے ہیں کچھ بھی. تو کیا 1000 اور 5 بندوں والی مسجد دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ شاباش, نہیں ہے نا. حالانکہ اس میں 1000 آ گئے تو بھی اس کے اختیار سے نہیں آئے, اور اس میں 5 بندے یا 100 بندہ آیا تو بھی اس کا کوئی اختیار ہے. تو ہے تو بے اختیار, لیکن ثواب میں فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا, یہ تو تھا ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن. فرض کرتے ہیں یہ دونوں بندے بے دین ہو گئے, حجاب صاحب نے اپنا ایک دین گھڑ لیا اور شبر صاحب نے اپنا دین گھڑا. جو دین اس نے گھڑا بدعات ایجاد کی, اس پر عمل کرنے والے 200-300 لوگ ہیں, لیکن جو حجاب نے گھڑا اس پر عمل کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں. زیادہ عقاب کس کو ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں زیادہ کون جائے گا؟ حجاب جہنمی ہوگا نا, بڑا جہنمی ہوگا حجاب, اور چھوٹا جہنم میں یہ بھی جائے گا لیکن یہ ذرا کم. ہیں دونوں جہنمی, حجاب بھی جہنمی ہے, شبر بھی, لیکن ایک جہنمی کو سزا زیادہ, ایک کو. اب اس کی ابتدا میں تھوڑے, اس کے میں زیادہ, ان کے اختیار تو نہیں تھا, لیکن یہ بات تو مسلمات میں سے ہے کہ ایسا ہوگا. تو پس پوری توجہ, یہ جو آپ نے دلیل دی تھی کہ اگر ایک کا شراب نکل آیا تو اس کے اختیار میں نہیں تھا اور بے اختیار پر عقاب کیوں جائے, ایسا تفاوت ہوتا ہے کہ اختیار بے اختیار میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ ممکن ہے دونوں کا اختیار نہ ہو, دونوں کا اتفاقاً ہو, لیکن یہ کہ جس کا واقع کے مصادف ہو اس کو عقاب ملے اور جو مصادف بالواقع نہ ملے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پس ان چاروں دلیلوں کے جواب دینے کے بعد آپ کو کیا سمجھ آئی؟ توجہ کرنا, یہ 2 سطریں ہیں پورے 3 صفحات میں لکھنے والی. اس سے یہ سمجھ آئی فی الحال, ابھی بات ہماری ختم نہیں ہوئی, کہ ابھی تک یہ سمجھ آ رہی ہے گویا یہ تجری قبح فاعلی رکھتی ہے, قبح فعلی نہیں رکھتی. جب کہ دوسری سطر یوں لکھنا, جب کہ عقاب قبح فعلی پر ہوتا ہے, فاعلی پر نہیں. لہٰذا جس بندے نے اس مائے کو خمر سمجھ کے پیا تھا, اگر اس کو قط تھی کہ یہ خمر ہے اور وہ واقع میں بھی خمر ہوا تو پھر عقاب ہوگا, لیکن وہ عقاب اس لیے ہوگا کہ وہ معصیت بن جائے گی. اور اگر اس کو قط تھی کہ ھذا خمرن اور وہ خمر نہیں بلکہ جام شیری نکلا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تجری ہے. تجری میں آپ فاعل کی مذمت کر سکتے ہیں, اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں کہ تمہیں شرم آنا چاہیے, جب تمہیں یقین تھا کہ یہ شراب ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا تھا, فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا, وہ تو اتفاقاً نہ نکلا, فاعل کی ہے لیکن فعل میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی تک یہ انشاءاللہ ابھی بات چل رہی ہے, ابھی تیسرا نظریہ بھی آنا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب جی. وَيُمْكِنُ الْخَدَشَةُ فِي الْكُلِّ, جو لوگ تجری پر عقاب کے قائل تھے, جو کہتے ہیں کہ تجری اور معصیت میں کوئی فرق نہیں ہے, انہوں نے 4 دلیلیں دیں. شیخ اعظم سب کے جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اما الاجماع, آپ نے جو کہا اجماع, کون سا اجماع؟ ایک اجماع محصل ہوتا ہے, ایک اجماع منقول ہوتا ہے. فالمحصل منہ غیر حاصل, اگر آپ اجماع محصل کی بات کریں تو وہ اصلاً کس نے اس اجماع کو حاصل کیا, کس نے تحقیق کی اور وہ کہے کہ میں نے اپنے زمانے کے تمام علماء کے اقوال فلاں دیکھا ہے,
ایسا ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا والمسألۃ عقلیۃ، اجماع ہو بھی صحیح تو وہ حکم شرعی کو ثابت کرتا ہے، وہ کاشف قول معصوم ہونے کی بنا پر حکم شرعی ہوتا ہے، جبکہ یہ مسئلہ عقلیہ ہے، مسئلہ عقلیات میں اجماع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اجماع ایک دلیل تعبدی شرعی ہے جبکہ عقلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے خصوصاً مع مخالفت غیر واحد، اور جن لوگوں نے دعویٰ اجماع کیا انہی زمانے کے لوگوں میں بھی مخالف موجود ہیں، صاحب نہایہ یعنی علامہ نے نہایہ میں، اور اسی طرح سید مجاہد نے مفاتیح میں، اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَسَتَعْرِفُ مِنَ الْقَوَائِدِ مِنْ قَوَائِدِ الشَّهِيدِ، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ تو اس کی عصیان کے قائل ہے، تو جب اتنے بڑے نام مخالف موجود ہیں تو پھر اجماع کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہ رہی۔ وَالْمَنْقُولُ مِنْهُ لَيْسَ حُجَّةً فِي الْمَقَامِ، اور اگر آپ کہیں کہ اجماع منقول ہے تو بھی ہم کہیں گے بھائی اجماع منقول شرعیات میں احکام شریعہ میں ہوتا تو حجت ہے، یہ مسئلہ عقلی ہے، یہاں پر وہ بھی حجت نہیں۔ ختم۔ دوسری دلیل وَأَمَّا بِنَاءُ الْعُقَلَاءِ، کہ جناب بناء عقلاء الاستحقاق، کہ عقلاء عالم اجتماعی طور پر کہتے ہیں کہ جو شخص متجری ہوتا ہے وہ مستحق مذمت ہے، یہی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فَلَوْ سُلِّمَ، اگر ہم بناء عقلاء کو مان لیں کہ لوگ مذمت کرتے ہیں، وہ مستحق مذمت ہے، انما ہوا علی مذمت شخص، تو عقلاء من حیث العقلاء وہ شخص کی مذمت، کہ بڑا خراب آدمی ہے، بڑا بے دین آدمی ہے، تمہیں یقین تھا کہ خمر ہے، تم نے پھر بھی اٹھا کے پی لیا، تو وہ شخص کی مذمت ہے۔ من حیث ان ھذا الفعل، چونکہ اس کا یہ فعل کون سا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ خمر ہے پھر بھی اٹھا کے پی لیتا ہے، یہ کشف کرتا ہے علی وجود صفت شقاوت فی، کہ اس بندے میں بدبختی کی صفت ہے، یہ بندہ بے دین ہے، یہ بندہ بدنیت ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کاشف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا علی نفس فعل ہی، فعل پر یعنی جام شیریں پینے پر مذمت نہیں ہوتی، بلکہ اس نے جس کو خمر سمجھا تھا اور وہ پیا تھا تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بدنیت ہے، کہ اگر واقع میں خمر ہوتا یہ تو بھی پی لیتا۔ بس کمن کشف لہ من علی، ایک مثال لیتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے، لو قادر علی قتل سیدہ لقاتلہ، کہ یہ غلام، یہ نوکر اتنا بدبخت ہے کہ اگر اس کو موقع مل جائے اپنے مولا اور مالک کو مارنے کا تو یہ مار دے گا۔ تو اب اس نے مارا تو نہیں ہے نا، مارا تو نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اس بات پر بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، بہت بدبخت آدمی ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ بندہ دیانت دار ہے، حالانکہ اس نے قتل کیا تو نہیں ہے، کیا کہ اگر اس کو موقع مل جائے تو کرے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَذَمَّةَ عَلَى الْمُنْكَشَفِ، تو وہ مذمت لوگوں کے منکشف یعنی اس کی شقاوت قلبی پر ہے، اس کی بدنیتی پر ہے، اس کے غلط قصد پر ہے، لل کاشف، کاشف کیا تھا یعنی خود قاتل، وہ تو ابھی ہوا نہیں ہے، اس پر نہیں ہے۔ تیسری دلیل آپ کی کیا تھی، حکم العقل بقبحۃ تجری، کہ عقل انفرادی طور پر بھی تجری کی قباحت پر حکم لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنْ قُبْحِ التَّجَرِّ، کیوں، فَإِنَّهُ، اس کا جواب یہ ہے، لِكَشْفِ مَا تَجَرَّبَ عَنْ خُبْثِ الْفَاعِلِ، کہ یہ جو عاقل کہتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ اس نے در حقیقت تجری کے جو کی ہے اس سے فاعل کی خباثت کشف ہوتی ہے، کہ یہ فاعل بدنیت آدمی ہے، یہ فاعل بے دین آدمی ہے، اس بنیاد پر عقل کہتا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے، لا عن کون الفعل مبغوضا للمولا، اس بنیاد پر نہیں کہ اس کا جو فعل تھا وہ بھی مبغوض ہے، نہ، جام شیریں پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں تھی۔ خلاصہ اب پھر اور واضح کرتے ہیں، پس فرماتے ہیں اصل بحث یہ ہے، پوری توجہ آگا، کہ یہ جو مائع پڑا ہے
آیا اس مائع کو اگر میں خامر سمجھ لوں تو یہ خامر بن جائے گا؟ یعنی میرے خامر سمجھ لینے سے وہ خامر بن جائے گا؟ میرے خامر سمجھ لینے سے آیا اس پر احکام خمریت لاگو ہو جائیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا، کہ آیا وہ واقع میں خامر ہوگا تو اس پر احکام خمریت لاگو ہوں گے، یا اگر میں اس کو خامر سمجھ لوں تو بھی وہ خامر بھی بن جائے گا اور احکام خمریت ہوں گے؟ اصل بات تو تجری میں تو آگا جان یہی ہوتا ہے نا، اس نے سمجھا ہوتا ہے کہ یہ خامرون، جبکہ واقع میں وہ خامر نہیں تھا، آیا اس کے سمجھنے سے وہ خامر بن جائے گا؟ اصل بات یہ ہے۔ فرماتے ہیں ان الکلام فی کون حاضل فعل، بحث اس میں ہے کہ یہ فعل الغیر المنہی عنہ واقعا، کہ جو واقع میں خامر نہ تھا وہ تو جام شیریں تھا، اس کا یہ جام شیریں پینا مبغوضا للمولا، کیا یہ بھی مبغوض مولا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے؟ کیوں؟ من حیث تعلق اعتقاد المکلف بکونہ مبغوضا، اس لیے کہ مکلف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مبغوض ہے، یہ شراب ہے، یعنی مکلف کے اس کو مبغوض مولا کا اعتقاد رکھنے سے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا، یعنی مکلف کے اس کو خامر سمجھ لینے سے کیا وہ واقعی خامر بن جائے گا؟ کیا وہ مبغوض مولا بن جائے گا؟ بحث اس میں ہے۔ لا فی ان ھذا الفعل، نہ یہ کہ یہ فعل، بحث اس میں نہیں ہے کون سا؟ المنہی عنہ باعتقادی ظاہراً، کہ جس کو یہ ظاہراً خامر سمجھ رہا تھا، بحث اس میں نہیں کہ یہ فعل ینبئ عن سوء سریۃ العبد مع سیدہ، یہ ہے پتہ دیتا ہے کیا؟ کہ یہ شخص اپنے مولا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مطیع نہیں ہے، اس کی نیت، اس کا قصد اس کے ساتھ برا ہے۔ وَكَوْنِهِ فِي مَقَامِ الطُّغْيَانِ وَالْمَعْصِيَةِ، اور یہ بندہ نافرمان ہے، مقام طغیان پر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ ھذا خامرن، اور پھر بھی اس بدبخت نے پی لیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ امر الہی کا مطیع بندہ خراب ہے۔ فَإِنَّ ھذا غَيْرُ مُنْکَرٍ فِی الْمَقَامِ، اس کا کوئی انکار، پوری توجہ، یعنی فاعل کا قابل مذمت ہونا، فاعل کو بدنیت کہنا، فاعل کو بے دین کہنا، یہ ہمارا محل بحث نہیں ہے، یہ تو مسلمات میں سے ہے، ہر بندہ کہتا ہے۔ ہمارا محل بحث ہے کہ جس کو یہ سمجھ بیٹھا تھا، آیا وہ اس کے سمجھنے سے وہ ہو جائے گا؟ اصل بات وہ ہے، پوری توجہ، میں نے بڑی کوشش کی آسان کرنے کے لیے، کہ اس نے جس کو شراب سمجھ کر پی لیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس شخص کی مذمت کریں گے، تو بے دین آدمی ہے، تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کرتا۔ باس اس کی نہیں ہے، باس اس میں ہے کہ اس نے جس کو خامر سمجھا ہے، کیا وہ خامر بن جائے گا؟ کیا اس پر اس کو عقاب ہوگا؟ باس اصل میں یہ والی ہے کہ اس کے اعتقاد سے وہ چیز ویسی بن جائے گی، موضوع اس میں ہے۔ فرماتے ہیں لیکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعیا، ٹھیک ہے اس نے اس کو خمر سمجھ کے اٹھا لیا ہے یا پی لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فعل محرم شرعی بن جائے، نہ، اس کے سمجھنے سے وہ خمر نہیں بنے گا۔ لأن استحقاق المذمہ علی ما کاشف عنہ الفعل لا یوجب استحقاقہ علی نفس الفعل، چونکہ استحقاق کے مذمت کس پر ہے؟ علی ما کاشف، اس پر ہے کہ جس سے وہ فعل کشف ہوا، خود فعل پر۔ میں نے آپ کو آسان گزارش کی تھی اگر آپ کے ذہن میں رہے، یعنی جام شیریں پینے پر کوئی مذمت نہیں ہے، بلکہ اس نے جام شیریں کو جو شراب سمجھ کر پیا تھا، مذمت اس پر ہے کہ یہ بندہ بدنیت اور بے دین ہے، ورنہ جام شیریں میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آسان۔ اب فرماتے ہیں پس
ومن المعلوم ان الحکم العقلی باستحقاق ذم، یہ جو عقل کہتا ہے کہ شخص مستحق مذمت ہے، انما یلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ استحقاق عقاب شرعا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہو، فاعل کے ساتھ، یہاں فعل پر کوئی عقاب نہیں ہے۔ فعل تو وہ جامع شیریں پی رہا ہے، جامع شیریں پر کون سی مذمت ہے اور کون سی اس میں نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری توجہ، اب نتیجہ آپ یوں لکھیں گے تو یوں لکھیں گے کہ بھائی یہاں پر قبح فاعلی ہے، قبح فعلی نہیں ہے، یہاں فاعل مستحق کے مذمت ہے، خود فعل جامع شیریں پینا اس میں کوئی مذمت نہیں ہے، اور عقاب وغیرہ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں فعل قابل مذمت ہو، جہاں فعل منہی عنہ ہو۔ خوب، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِ، آخر میں آپ نے ایک استدلال عقلی کیا تھا کہ اس کی 4 صورتیں بنائی تھیں۔ فَنَلْتَزِمُ بِاسْتِحْقَاقِ مَنْ صَادَفَ قَطْعَهُ بِالْوَاقِعِ، ہم ان 4 میں سے تیسری شک کے قائل ہیں۔ پہلی شک کون سی تھی؟ دونوں کو عقاب ہو۔ دوسری کون سی تھی؟ کسی کو نہ ہو۔ تیسری یہ تھی کہ جو مطابق واقع ہو اس کو عقاب ہو، جس کا مصادف واقع نہ ہو اس کو عقاب نہ ہو۔ ہم اس تیسری شک کے قائل ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ عَصَىٰ اِخْتِيَارًا، چونکہ اس نے نافرمانی کی ہے، معصیت کی ہے، وہ بھی اختیاراً۔ اس کو قط تھی کہ ھذا خمر، کوئی اس کو مجبور کرنے والا بھی نہیں تھا، اس نے اپنے ارادہ و اختیار سے اٹھایا پی لیا، اور واقع میں بھی خمر تھا، پس یہ ہو گئی معصیت، اور جو معصیت اختیاری ہوتی ہے وہاں پر عقاب ہوتا ہے۔ دون من لم یصادف، لیکن جس کا برتن او مصادف واقع نہ ہوا، جس کا شراب نہ نکلا، ہمارے حساب میں اس کو عقاب نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس پر آپ نے ایک اشکال کیا ہے، پوری توجہ۔ اشکال آپ نے کیا کیا کہ جناب اس کے برتن کا شراب نکلا، اس کے برتن کا شراب نہ نکلا، تو یہ اس کے اختیار میں تو نہیں تھا، تو جب اس کے اختیار میں نہیں تھا تو آپ ایک بے اختیار کام پر کیوں کہتے ہیں کہ اس کو عقاب ہوگا دوسرے کو نہ ہوگا؟ یہ تو پھر یہ بھی بے اختیار وہ بھی بے اختیار ہیں، دونوں بے اختیار، لیکن آپ پھر تفاوت کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں بے اختیار ہیں، لیکن ایک کو آپ کہتے ہیں عقاب ہو، دوسرے کو نہ ہو۔ توجہ، شیخ فرماتے ہیں وقولک کہ ان التفاوت بالاستحقاق والعدم، کہ جناب جس کا مصادف واقع ہوا وہ مستحق عقاب ہو، اور جس کا مصادف واقع نہ ہو والعدم وہ مستحق عقاب نہ ہو، جبکہ دونوں بے اختیار ہیں۔ یہ تفاوت کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں لا یاسن، یہ تفاوت حسن نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ کیا ینات بما ہوا خارج عن الاختیار، کہ ایک چیز جو اس کے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کو ایک بے اختیار کام کے ساتھ مربوط کر دیں، یہ تفاوت۔ جواب میں کہتے ہیں ممنوع، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تفاوت ہو، دونوں بے اختیار ہیں لیکن ایک مستحق عقاب اور ایک نہ ہو، ہمارے نزدیک یہ تفاوت آپ نے کہا ہے کہ حسن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ممنون کا مطلب یعنی اس تفاوت میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر فرق ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِقَابَ بِمَا لَا يَرْجِعُ بِالْآخِرَةِ إِلَى الْاخْتِيَارِ قَبِیحٌ، پوری توجہ۔ عقاب وہاں کبھی ہوتا ہے جہاں اس فعل کا انجام دینے والا شخص کبھی بھی اختیار کی منزل تک نہ ہو، وہاں عقاب ہوتا ہے کبھی۔ ایک شخص ایک فعل انجام دیتا ہے، توجہ میری جان، اور اس فعل کی انجام میں کسی بھی مرحلے پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہاں عقاب ہونا ہو جائے گا کبھی۔ آسان اردو، یہ ساری مثالیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک بندے کو کسی نے پکڑ لیا
اور جبرن اس کے منہ میں انہوں نے شراب ڈال دیا، کہیں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو عقاب ہوگا، یہ کبھی ہے، کیونکہ یہ کہیں بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن الا ان عدم عقاب لامر لا یرجو فی الاختیار، لیکن جہاں اس کا اختیار نہ ہو تو وہاں پر عقاب کا نہ ہونا آیا یہ بھی کبھی ہے غیر معلوم۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ سمجھیں سطر کا۔ عقاب وہاں کبھی ہوتا ہے جہاں پر انسان کبھی بھی اختیار کی منزل پر نہ ہو، لیکن یہ صورتحال کہ انسان کا اختیار نہ ہو تو عقاب بھی نہ ہو، آیا یہ بھی کبھی ہے کب ہو غیر معلوم، اس کا کبھی ہونا معلوم نہیں۔ مثال، ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں، ہم آپ کو 2-3 شواہد دیتے ہیں کہ 2 بندے ہیں، دونوں نے ایک کام کیا ہے، نہ اختیار اس کا تھا نہ اختیار اس کا تھا، لیکن تفاوت ہے ان میں، اس کا حکم اور ہے اس کا حکم اور ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں، روایت کہتی ہے من سن سنتن حسنتن کان لہو مثل اجر من عمل بہا، ٹھیک؟ من سن سنتن سیئتن کان لہو مثل وزر من عمل بہا، یہ بڑی مشہور روایت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ان شخصین سننا سنتن حسنہ و سیئہ، 2 شخص تھے، ان دونوں نے سنت حسنہ، میں نے آپ کو مثال دی کہ دونوں بندوں نے 2 مساجد بنائی، یا ان دونوں بندوں نے سنت حسنہ، اس نے اپنا بدعتی دین ایجاد کیا، اس نے اپنے ایجاد کیا۔ واتفق کثرت العامل بإحداہما وقلت العامل بما سنہ الآخر، ایک میں نماز پڑھنے والے زیادہ تھے دوسرے میں کم تھے، یا اس کے دین پر عمل کرنے والے زیادہ تھے اور دوسرے پر عمل کرنے والے کم تھے۔ اب ایک میں بندوں کا زیادہ آنا ایک میں کم آنا کیا ان کے اختیار میں تھا؟ وہ تو بنا کے چلے گئے۔ یا ایک کے دین پر عمل کرنے والے زیادہ دوسرے پر کم اختیار میں تھا؟ جواب یہ ہو کہ نہ، انہوں نے تو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اچھا، فإن مقتضى روایات، روایات یہ کہتی ہیں کون و ثواب الاول او عقابہ اعظم، کہ جس میں جس کے عامل زیادہ ہوں گے، جہاں نماز پڑھنے والے زیادہ ہوں گے یا جس غلط دین پر عمل کرنے والے زیادہ ہوں گے تو ثواب بھی زیادہ اور عقاب بھی زیادہ بنسبت دوسرے کے کہ جس میں نمازی کم تھے یا جس کے دین پر عمل کرنے والے کم تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تفاوت ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ آیا دونوں کا اختیار تھا؟ دونوں میں اختیار تھے نا، تفاوت ہے، حدیث موجود ہے۔ ایک اور مثال، آپ کہتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے، ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا حکم مطابق واقع ہوتا ہے، ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا حکم مطابق واقع، اجتہاد میں دونوں برابر ہیں، محنت اور تحقیق میں دونوں نے کما حق کی، لیکن ایک واقع کو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ایک نہ ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ ان للمصیب اجرین وللمخطئ اجرن، کہ جس نے واقع کو پا لیا اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کا، ایک واقع تک پہنچنے کا، اور جو نہ پہنچ سکا اس کو 1 اجر ملے گا اجتہاد کا، واقع نہیں ملا۔ حالانکہ اس میں دونوں کا اختیار تو، اجتہاد تو دونوں نے کیا ہے، محنت تو دونوں نے کی ہے، تحقیق میں دونوں برابر تھے۔ والاخبار فی امثال ذلک فی طرف ثواب والعقاب بحبت، اور ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہیں کہ کئی ایسے موارد ہیں جہاں 2 لوگ ہیں، 2 کام دونوں کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک کو زیادہ ہے اور ایک کو کم ہے، تو اس کا مطلب ہے تفاوت ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا یہی ہے کہ ایک کا خمر نکلا ہے دوسرے کا نہیں نکلا، جس نے خمر پیا اس کو عقاب ہوگا، جس نے نہیں پیا اس کو نہ ہوگا، تفاوت میں کوئی حرج نہیں۔ پس فالظاہر ان العاقل انما يحكم بتساویہما فی استحقاق المذمۃ من حیث شکاوت الفاعل وخبث سریرتہ مع المولا، یہ بھی اس گلاس کو شراب سمجھ کے پی رہا ہے، وہ بھی اب خبث اور قبح فاعلی میں دونوں برابر ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کریں گے کہ تمہیں قط ہے کہ خامرون پھر پی رہا ہے،
اور اس کی بھی مذمت کریں گے کہ تمہیں قط ہے خمر ہے پھر بھی، تو فاعل کے لحاظ سے دونوں کا بدنیت ہونا یہ تو قابل مذمت ہے، اس میں تو دونوں ہیں برابر، یہ بھی بے دین ہے وہ بھی، اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں اس کی بھی۔ اچھا، لا فی استحقاق المذمت علی الفعل المقطوع بکونہ، لیکن وہ فعل، ایک نے شراب پیا ہے ایک نے جام شیریں پیا ہے، اب ہم کہیں کہ جو حکم خمر کا ہے وہی جام شیریں کا ہے، اس میں دونوں برابر نہیں ہیں، فعل میں نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا يُعَيِّدُ ذَلِكَ، بہرحال یہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ متجری وہ شخص کہ جو مصادف واقع ہوگا وہ، اور جو دوسرا ہے جو مصادف واقع نہ ہوگا، ان میں تفاوت ہے، ایک کو عقاب ہوا اور کو نہ ہو۔ فرماتے ہیں اَنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا الْفَرْقَ فِي مَرْتَبَةِ الذَّمِّ بَيْنَ مَنْ صَادَفَ قَطْعَهُ الْوَاقِعُ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُصَادِفْ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کی قد مصادف واقع ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، بالکل آسان، بالکل آسان۔ دو بچے تھے سامنے کھڑے تھے، حجاب نے کہا کہ یہ آغا شانی کا بیٹا ہے، شبر نے کہا کہ یہ آغا شانی کا بیٹا ہے، پوری توجہ آغا جان، ٹھیک ہے جی۔ اس نے بھی آغا شانی کا بیٹا سمجھ کے اس کو مارا، بروز ہمیں کلاس میں کہتے ہیں ٹائم پر آؤ۔ شبر نے دوسرے بچے کو مارا کہ نہیں یہ آغا شانی کا بیٹا ہے، روز مجھے کہتے ہیں نہ پیا کرو۔ دو بچوں کو ان دونوں ظالموں نے مارا۔ پتہ چلا کہ جس کو حجاب نے مارا تھا وہ تو آغا شانی کا بیٹا تھا، لیکن جو دوسرا تھا وہ نہیں تھا۔ نکتہ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں انہوں نے مارنے سے مراد قاتل ہے، اس نے اس کو فائر مار دیا اور اس کو۔ اچھا، اب عام حالات میں آغا شانی کا زیادہ غصہ کس پر ہوگا؟ پوری توجہ، اسی پر ہوگا نا کہ جس نے واقع میں اس کے بیٹے کو مارا ہوگا۔ وہ زیادہ مذمت اس کی کرے گا یا دوسری کرے گا؟ بلحاظ فاعل دونوں برابر ہوں گے، لیکن فعل میں زیادہ کس کو؟ حالانکہ واقع میں اس کا آغا شانی کا بیٹا نکلنا یا اس کا نہ نکلنا وہ دونوں کے اختیار میں تو نہیں تھا نا، لیکن ایک مذمت کا استحقاق زیادہ رکھتا ہے جو مصادف واقع تھا اور دوسرا کم۔ توجہ، شاباش۔ تو بس ہم دیکھتے ہیں نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا الْفَرْقَ فِي مَرْتَبَةِ الذَّمِّ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب مذمت کرنی ہوتی ہے کس میں؟ بَيْنَ مَنْ صَادَفَ قَطْعَهُ، کہ ایک کے ساتھ کی قط مصادف واقع ہوئی اور دوسرے کی، تو جس کی قطع مصادف واقع ہوئی اس کی مذمت زیادہ کی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کی مصادف واقع نہ ہو۔ اِلَّا يُقَالَ، ہاں ہو سکتا ہے کوئی ہماری دلیل کو رد کر دے، آغا صاحب یہ بات نہ کریں، آغا شانی ایک گناہ گار آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، عام انسان ہے، اس کو بلا وجہ بھی کبھی غصہ آ سکتا ہے، وہ ایک کو ڈانٹ دے زیادہ ایک کو کم کر دے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ تو نہ ملائیں نا، وہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ زیادہ ہے اور اس پر کم ہے، یہ مثال اس کے ساتھ نہیں ہے، ہماری بات چل رہی ہے عقاب کی، عقاب دینا ہے اس نے۔ فرماتے ہیں اِلَّا أَن يُقَالَ، کوئی یہ کہے کہ جناب انما ہوا فی المبغوضات العقلائیہ، بات آپ کی ٹھیک ہے، کہیں مبغوض ایک ہوتا ہے لیکن اس پر مذمت زیادہ ہوتی ہے اس پر کم ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان زیادۃ العقاب من المولا، مولا کی طرف سے زیادہ عقاب سزا، و تعقد ذم، یا عقلاء عالم کی طرف سے زیادہ مذمت کرنا، کس کی؟ بالنسبت الی من، اس کی کہ جس کا اعتقاد مطابق واقع ہوا وہ تھا، لاجل التشفی، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، المستحیل فی حکیم، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتعمل، پھر فتعمل کہہ کے الا ان یقال کو رد کر رہے ہیں، یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی فتعمل آئیں گے، جتنے فتدبر آئیں گے، جتنے ففہم آئیں گے، میری اصطلاح میں یہ شیخ انصاری کا یو ٹرن ہوتا ہے، اس کو آگے یاد رکھیں، آپ نے مقاصد بھی پڑھنی ہے نا، وہاں آیا یا نہیں آیا ابھی تک؟ ایک مطلب چلتا آتا ہے،
اس مطلب کے فوراً بعد جہاں پر شیخ کہہ دینا فتعمل، کہیں کہیں گے ففہم، کہیں کہیں گے فتدبر، اس ایک فتدبر فتعمل میں اس پہلے مطلب سے یو ٹرن ہوتا ہے، اور مقاصد اور رسائل میں انہی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ نکتہ سمجھا؟ اللہ یقال والے نے کیا کہا کہ آپ عام وکلا اور عام انسانوں کی بات کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہاں تو بندہ زیادہ غصہ کرتا ہے، زیادہ سزا دیتا ہے، جو اس کا اپنا حقیقی بیٹا مرا ہے تو وہ سکون حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ فتعمل یو ٹرن ہے، وہ کیا کہ بھائی چلو آغا شانی تو اس کو زیادہ غصہ کریں گے کہ اس کا بیٹا مرا ہے، لیکن جو باقی وکلا ہیں ان کا بیٹا تو نہیں ہوتا، لیکن باقی وکلا بھی تو یہی کرتے ہیں نا، یا نہیں کرتے؟ آپ جتنے کلاس والے ہیں حجاب کی مذمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا سارے، بیٹا تو ایک کا تھا لیکن باقی وکلا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب بات تشفی کی نہیں ہے، بات وکلا من حیث کہ جس کا فعل مصادف واقع ہوتا ہے لوگ اس کی مذمت زیادہ کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس کا مصادف واقع نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔